ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ شاؤٹ اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے, لیکن یہاں پر ایک اچھی خبر جو ہے وہ میں آپ کو دیتا چلوں گا. جو سی این جی کے حوالے سے کافی دن سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر کچھ پرائسز کے اندر کمی ہوئی. خیر بہت بڑا ایک خاطر خواہ کہہ رہوں گا اضافہ کمی تو نہیں ہوئی ہے اس کے اندر, لیکن پھر بھی 38 پیسہ کی جو ہے وہ کمی جو ہے اس کے اندر ہو گئی ہے. اور بہرحال چلیں جی, یہ کرائسس جو ہے وہ ریزالو ہو جائے, یہ بہت زیادہ اس وقت ضروری ہے. پروگرام میں ہم اس وقت طارق خان جاوید جو ہیں وہ ہمارے ان ہاؤس ایکسپرٹ جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں, اور میں طارق صاحب کو ویلکم کروں گا. اور طارق صاحب, ایک میں نے کافی دن سے بری خبریں جو ہے وہ دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو, اسٹارٹ بھی بری خبروں سے ہی کرتا ہوں, اور آج کچھ پرائسز کی ابھی نظر پڑی کہ 38 پیسہ جو اس کے اندر کم کیا ہے. پہلے آپ 5 روپے بڑھا کے پھر 38 پیسے کم کر کے اس کو اچھی خبر کہہ دیتے ہیں. دیکھو یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں ہوتی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, لیکن چلیں کمی تو ہوئی کسی طرح, ورنہ تو اس میں 38 روپے ہو سکتا تھا, اضافہ ہی کر دیتے. 38 پیسے کی جو اس میں کمی ہو گئی. طارق صاحب خود مختار ہیں, جو چاہے کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا طارق صاحب, کچھ بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے منیب سے, جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. والیومز کافی جو ہے ابھی بھی تھے نظر آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی جو صورت ہے حال ہے وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے اس کے اندر بہتری نظر نہیں آئی. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے, 4 دن بھی اس کو جو ہے آلموسٹ گزر چکے ہیں. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے دن میں, کس طرح اس کو سم اپ کیا جائے, ان تمام مسائل کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. یہ تو دن بدن اس کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, آنے والے دن میں کس طرح دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو, کیسے ریوائیو کریں گے؟ دیکھیے 2-3 دن پہلے جو ایک ریلی آئی تھی جس کے 11,400 پہ چلا گیا تھا, ہاں بالکل, اس میں 2 فیکٹرز بتائے گئے تھے. ایک تو یہ کہ فارن بائنگ آ گئی تھی کچھ شیئرس میں, خاص طور سے نیشنل بینک اور ایم سی بی میں, کیونکہ یہ بینکس ریلیٹیولی بہت اچھا پرفارم کریں گے ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ سے دیکھیں آپ. اور دوسری یہ تھی کہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی شاید اس دن کہ یہ جو ٹیکسز کا اتنا زیادہ ٹیکسز کا جو ریجیم ہے, خاص طور سے کیپٹل گین ٹیکس, اس پہ شاید کوئی گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے وہ ہٹ جائے, یا ایک املگمیٹڈ ایک سمپل کوئی ٹیکس آ جائے, اس طرح کی بات چلی تھی. لیکن دیکھیے اس پہ عمل تو فالو اپ نہیں ہوا کچھ. تو کل 50 پوائنٹ گر گیا, آج 174 پوائنٹ گر گیا, اینڈ وی آر ورس دین واٹ وی ویئر 3 days ago. تو والوم کی بھی آپ دیکھیں کہ اس دن ایک سرج آئی, 3 کروڑ سے 6 کروڑ پہ چلے گئے, واپس ہم نیچے آ گئے. تو بیسکلی جب تک یہ ٹیکس ویکس کا معاملہ نہیں حل ہوتا, لوکل انویسٹر تو آ نہیں رہا. وقتاً فوقتاً فورن انویسٹر آئے گا, وہ مارکیٹ کو اٹھا دے گا, پھر وہ چلا جائے گا, پھر مارکیٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب, کچھ اور ڈالر کے حوالے سے بات کریں گے. ڈالر کی ہم پرائسز دیکھ رہے ہیں آل ٹائم ہائی پر چلا گیا ہے, 90 روپے ہو گیا. تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ 100 روپے تک جا سکتا ہے؟ اگر آگے 6 مہینوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو 100 روپے پہ ڈالر ایک ملا کرے گا, ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیے یہ دنیا بھر میں ہر آدمی, باہر کے ملکوں میں لوگ بچہ اس بات کو جانتا ہے, یہاں کی رولنگ کلاس کو یہ بات نہیں پتا یا نہیں بتانا چاہتے کہ جب آپ اپنے روپے کی قیمت کو ملک کے اندر کم کریں گے ان دا فارم آف انفلیشن, تو وہ باہر کی کرنسی میں وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹینڈ کر سکتا ہے. اگر آپ نے مان لیا کہ اس وقت ہم نے انفلیشن کم بھی کر دیا ہے, کسی زمانے میں 25% انفلیشن تھا, اب 10% بھی ہے, تو 10% ڈکلائن ہر سال تو آپ کی کرنسی میں آنی چاہیے نا. آج اگر 90 کا ہے, 90 کا ہو گیا ہے, تو اگر 10% انفلیشن رہتا ہے اگلے 12 مہینے میں, تو اٹ شوڈ گو ٹو 99, 10% ڈکلائن ہونا چاہیے اس کو. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک جو غلطی پاکستان نے ایک زمانے میں کی بٹوین 2005 اینڈ 4 سے کہہ سکتے ہیں اینڈ 2008 کہ 62 روپیز پہ کرنسی کو ہولڈ کر دیا, اس سے زیادہ حماقت, اس سے زیادہ غلط پالیسی ہو نہیں سکتا ہے. اس کو ایک نیشنل پرائڈ بنانا کہ جو ہم نے کرنسی کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس سے کیا ہوا تھا اس زمانے میں کہ آپ کی لوکل انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی, کیونکہ 62 روپے میں وہی ٹائل, وہی چیزیں چائنا سے آتی نہیں, جبکہ آپ کے یہاں وہی چیز کے بننے کی قیمت جو تھی اس پیریڈ میں انفلیشن اتنا ہوا, تقریباً 50-60% انفلیشن ہو گیا. تو اگر لوکل وہی چیز کوئی بنا رہا تھا تو 60% اس کی قیمت تو بڑھ گئی, امپورٹڈ قیمت کی نہیں بڑھی. تو بالکل ہم لوگ بہت ساری ہماری انڈسٹری چائنیز آن سلاٹ کی وجہ سے بند ہو گئی. اگر کرنسی گرتی رہتی اکارڈنگ ٹو دی انفلیشن, تو وہ جو کمپٹیٹو گیپ تھا وہ رہتا اپنی جگہ پہ. تو کرنسی کو گرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کرنسی کو بلکہ اسٹرانگ رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے ملک کے لیے. امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, 1947 سے لے کے 85 تک کرنسی کو انہوں نے پیک کر دیا, بالکل فکس کر دیا انڈر دا برٹن ووڈ سسٹم. انہوں نے کہا نو بڈی ول ٹچ دا ریٹس, اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو شارٹ ٹرم پیسے کے لیے IMF پہ چلا جائے, لانگ ٹرم پیسے کے لیے ورلڈ بینک کے پاس چلا جائے. لیکن کرنسی ریٹ نہیں بدلے گی. $1 کے 4 DM فکس ہو گیا,
ایک ڈالر کا 244 ین فکس ہو گیا اور یہ 40 سال تک رہا. ٹھیک ہے. اس دوران کیا ہوا, امریکہ کی ایک ایک کر کے تمام انڈسٹریز جو تھی وہ انکمپیٹیٹو ہوتی گئی, بند ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پلازا ایکارڈ کیا 85 میں, اپنی کرنسی کو خود سے گرایا جان بوجھ کے جو ہے. تو بہادر ہیں, مالک مختار ہیں ملک دنیا کے, جو چاہے کر لیں. تو کسی سے انہوں نے پوچھا نہیں جاپان سے یا کہ بھئی ہم اپنی کرنسی کو نیچے کر لیں, ہم اپنی عزت غیرت اور سب بھول گئے, اب خود ہی کر دیا انہوں نے. اور جن ملکوں کے جو فارن ریزروز ڈالرز کے اندر تھے ان کو کتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر نقصان ہوا؟ میں اس زمانے اربوں کے پاس تھا, میں نے دیکھا, اس سے پہلے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ڈالر گرے گا, پھر کیونکہ 2004 میں نے وہاں پریڈکشن کی, اخباروں میں بھی آیا, اور 5 میں یہ ہو گیا. میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بینک کو ایڈوائز کیا کہ آپ ڈالر بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم لوگوں نے, میں نے ذاتی طور پہ بھی بہت پیسے کمائے, بینک نے بھی بہت کمائے. اور یہ چیز میں نے 89 میں یہاں بزنس ریکارڈر میں میرا آرٹیکل ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ پریڈکشن میں نے 89 میں کر دی تھی کہ ڈالر رہ ہی نہیں سکتا اس ریٹ پہ, کیونکہ 45 سے لے کے 78 وغیرہ تک اس کی کمپٹیٹیو ایج بہت خراب ہو چکی تھی. لیکن ایک عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا نا, انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ نہیں جی ہم تو نہیں گراتے. ٹھیک ہے. یہ سب انا ہونا نہیں چلتا. بالکل اس کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں. یہ پانی کی طرح ہے, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, you have to let it float. بالکل ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے اس طرح کے مشکل فیصلے جو بہرحال وہ کرنے پڑتے ہیں. بڑی حکومتیں جو ہیں, بڑے ملک ہیں, ان کے اندر بھی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے لانگ ٹرم جو ہے وہ اثرات نظر آتے ہیں اکانومی کے اوپر. دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر میں دیکھ رہا تھا, کل میری نظر سے گزری ہے, جو وفاقی حکومت 50 کروڑ ڈالر کے مالیت جو ہے وہ غیر ملکی بانڈ جو ہے وہ جاری کرے گی, اور یہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جاری کرے گا. وفاقی حکومت رواں مالی سال 50 کروڑ ڈالر کے یہ غیر ملکی بانڈ جو ہے وہ جاری کرنے کا جو وہ ارادہ رکھتی ہے. اور یہ ڈاکٹر اپنا سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان دیا. 5 بلین. یہ دیکھیے جو آئی ایم ایف کی پیمنٹ ابھی آ رہی ہے 3-4 بلین کی, اس کو ری پے کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا. We have to replace the IMF borrowing by some means. بالکل. یہ اس وقت اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں بیسکلی یہ دیں گے اور ان کو 3 بلین دے دیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے. 2 بلین اپنے پاس رکھ لیں گے. ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے بورنگ کی. ابھی آپ کے پاس دبئی کی بڑی اچھی مثال ہے. دبئی تو ایک بڑی ڈیولپڈ جگہ ہے نا, لیکن انہوں نے اتنی زیادہ اوور بورنگ کر لی 2008 میں, وہ بھی کرائسس میں آ گئے. تو انہوں نے بے انتہا جو ہے ان کے لونز ڈیفالٹ میں جانے لگے. گئے تو نہیں, ابو دھابی نے ان کو ریسکیو کر دیا. تو اب انہوں نے وہ بورنگ جو تھی وہ ریپلیس کرنا شروع کی ہے تھرو ریجنل بورنگ. اچھا طارق صاحب, یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہماری جو بورنگ ہے اس کے بارے میں جو ہے وقار مسعود صاحب نے بتایا کہ یہ 61 ارب اور 50 کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے, جبکہ ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ 17 ارب ڈالر کے ہیں. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی بورنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب لمٹس آپ دیکھیں کہ 61 ارب اور 50 کروڑ روپے تک جو ہے آپ کی وہ جو بورنگ فارن جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. طارق صاحب یہ ساری کس انڈیکیشنز کس طرف جا رہی ہیں؟ آپ کی بورنگ اتنی بڑھ جائے گی تو آپ کس طرح ان تمام چیزوں کو مینیج کر سکیں؟ پھر آپ کو دوبارہ ایک کرائسس مینجمنٹ پلان جو ہے اس کے لیے بنانا پڑے گا. کوئی آپ کی بورنگ اتنی ہو گئی ہے ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل کمبائنڈ کہ آپ کا بجٹ کا بہت بڑا حصہ تو اسی میں چلا جاتا ہے, اور یہ بہت تیزی سے بڑھا ہے پچھلے دنوں. آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے بورنگ بہت زیادہ بڑھی ہے, بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, اور اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی طرح اس کو ری پے کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز تو آپ کبھی بھی بجٹ بنا ہی نہیں پائیں گے. آپ کے ملٹری میں اتنا چلا جاتا ہے, باقی بورنگ یہ ڈیٹ سروسنگ میں اتنے بڑی رقم بچتا ہی کیا ہے جس سے آپ کوئی سوشل ایجنڈا سامنے لے کر آئیں, پانی پلانے کی بات کریں یا لوگوں کو علاج کی بات کریں, کر ہی نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے. اس کو کیسے سیٹل کیا جائے, اس کے کئی طریقے ہیں, لیکن وہ بڑی لمبی بحث ہے, اس کو ابھی تو بات نہیں کر سکتے ہم اس پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ چینی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا نیوز ہیں کہ چینی کی جو پیداوار اس کے اندر بھی کچھ انیشیٹو لیا. مطلب یہ کہ ای سی سی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ جو 3 لاکھ اور اپنا 78,000 ٹنز کے قریب جو شوگر ہے اس کو جو وہ خریدا جائے گا, پرچیز کی جائے گی. تو یہ کہ آنے والے دنوں میں کہ شوگر کا کرائسس پھر سے کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پروڈکشن آپ کی اتنی کم ہو گیا کہ آپ کے جو ہے محمود کوٹوال سے ہو گیا, وہاں تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے سال اور اس سے پہلے سال بھی شوگر کی قیمت زیادہ رہی اور ان کو گنے پہ بہت اچھی قیمتیں ملی. تو لوگوں نے کیا کیا, اپنی جو دوسری چیزیں جو لگا رہے تھے اس کو ختم کر کے سب نے شوگر کی طرف شفٹ کیا. شوگر کا مسئلہ یہ ہے, شوگر کین کی طرف. شوگر کین جو ہے نا کم سے کم 3 سال کے لیے لگتا ہے, اس سے پہلے آپ اس کو کاٹتے نہیں, ختم نہیں کرتے ہیں. تو ایک آپ کو 3-4 سال کا ویو لینا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے فارم کو شوگر پہ کنورٹ کیا. اچھا, جن لوگوں نے کنورٹ کیا تھا
اس دفعہ سیلابوں کی وجہ سے جو بھی آپ کہہ لیں پیداوار بہت اچھی ہوئی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ لگتا ہے کہ اوور سپلائی ہو گیا ہے. شوگر ملز کی آپ کو پتہ ہے کارٹیل ہے مینج انہوں نے دیکھا کہ جی فارمرز کے پاس اتنا پڑا ہوا, انہوں نے ریٹس کافی نیچے کر دیے ہیں. 200 من لیتے تھے پچھلے سال, اس دفعہ 150. اچھا, یہ کچھ شوگر ملز ایسوسی ایشن والے بھی اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے شو کر رہے ہیں کہ رواں سال جو ہے یہ نہیں آن گوئنگ جو ہے اس کے اندر 5 لاکھ ٹن اضافی جو ہے وہ شوگر کی پروڈکشن جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ تو الٹا کرائسس ہو گیا نا, الٹا اوور ہو گیا, بلکہ آپ کو شاید ایکسپورٹ بھی کرنا پڑے. ہاں بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایکسپورٹ پہ بھی آپ اس کی جو بین ہے تو خوشائن بات ہے نا, یہ سب سے بڑی خوشی کی خبر آپ سنا رہے ہیں. لیکن وہ جو فارمر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس نے تو اس ایکسپیکٹیشن پہ اپنے ایلڈ یہ بڑھایا تھا ایکریج کہ جی قیمتیں اچھی ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اب وہ جو جیسی گنا کٹ رہا ہے لوگ اس کھیت کو جلا رہے ہیں اور اس کو بیک ٹو ویٹ کلٹیویشن یا رائس کلٹیویشن یا دوسری چیزوں کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا گنے کی پیداوار پھر کم ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز چینی کے بارے میں آپ نے بتائی. اور کچھ خبریں دیکھ رہا تھا, کچھ آج بہت ساری خبریں ہیں جو آج نظر سے گزری, تو میں چاہ رہا تھا طارق صاحب سے فردن جو وہ ڈسکس کریں کہ پاکستان کے اندر موبائل فون کے یوزر بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. اور میں بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھا تھا کہ 111 ملین موبائل یوزرز جو ہے وہ اکتوبر لاسٹ ایئر میں جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے ہیں کہ تقریباً 111 ملین جو موبائل یوزر جو وہ بڑھ چکے ہیں. بہرحال ترقی کی آپ بات کرتے ہیں طارق صاحب, موبائل فون تو آپ کے دھڑا دھڑ بک رہے ہیں, آپ نے بھی 3-4 موبائل فونز جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سیکٹر میں تو ترقی ہو رہی ہے. تو یہاں پر اپنے سیل فونز بنانے کے اوپر کیوں نہیں کوئی کام شروع کیا جاتا جب اتنا بڑا ریونیو ہے؟ ظاہر ہے یہاں تو سارے آپ باہر سے ہی منگا کے سیل فونز جو ہیں یہاں بیچ رہے ہیں, اور اس میں کون سی ایسی وہ ٹیکنالوجی ہے جو لوکل مینوفیکچررز کو کیوں نہیں اس پہ یا تو چائنا سے آ رہا ہے زیادہ, بالکل چائنا سے, یا ابھی جیسے یہ سیمسنگ والوں نے گیلیکسی نکال دیا, یہ دس از اے کاپی آف دی آئی پاڈ, یہ کوریا سے آ رہا ہے. تو اگر یہ چیز چائنا بنا سکتا ہے, یہ چیز کوریا بنا سکتا ہے, تو ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے جبکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اور آپ کی سیلولر کمپنیز بھی سارے باہر کے وہ ہیں, نوکیا کی کاپیز بھی بن رہی ہیں چائنا میں ہر جگہ, بلکہ اور ان کی قیمتیں اتنی کم ہیں. تو پاکستان شوڈ موو انٹو دیٹ ایریا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کچھ پاور کرائسس کے حوالے سے کچھ گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا, تاجر برادری کے حوالے سے کافی آپ کو پتہ ہے پروگرام کر چکے ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی بھی کچھ ریزرویشن تھی. اب یہ ایف پی سی سی آئی کی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, اگر یہ پاور ڈسٹریبیوشن کا اگر جو مسئلہ آیا اگر یہ صحیح طرح سے اس کو ڈیل کیا جاتا تو یہ جو کرائسس ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا, یا اس میں اتنا زیادہ طول نہیں پکڑتا. یہ بات صحیح ہے کیا طارق صاحب؟ دیکھیے, جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو آج سے نہیں شروع ہوا, اس گورنمنٹ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اسٹارٹ ہوا ہے یہ انٹریم گورنمنٹ 2008 میں, جب تیل کی قیمتیں بہت بڑھیں اور گورنمنٹ نے دبا کے سبسڈی دینی پڑی گورنمنٹ کو. وہیں سے آپ کا ایک ڈیٹ کا بھی ویوبل چلا رہا ہے, اور یہ جو یہ مسئلہ وہاں سے سرکولر ڈیٹ کا بھی وہیں سے کریٹ ہوا. سرکولر ڈیٹ ایک چیز ہے جس کو آپ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سرکولر ڈیٹ نہ ہونے دیتے تو یہ شاید یہ الیکٹریسٹی کی پروڈکشن تھوڑی زیادہ ہو سکتی تھی. یہ یہاں تک تو گورنمنٹ کو بلیم کیا جا سکتا ہے. ان دا شارٹ رن دس از دا سولوشن. اگر اتنی آئی پی پیز تمام پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں آن ٹائم ایٹ گڈ ریٹس کیپیسٹی لیول پہ, تو بجلی کی پیداوار زیادہ ہو سکتی تھی. گیس کا جہاں تک تعلق ہے, گیس کا یہ ہے پرابلم کہ سردیوں میں یہ ایک سیزنل ایشو آتا ہے ہر سال, کیونکہ آپ کی ایک سردی کی وجہ سے گیس کی وہ جو ہے پریشر ہی کم ہو جاتا ہے, یعنی سپلائی آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ایک میکینزم گورنمنٹ کے پاس موجود تھا, لیکن اس کو بہت دیر سے انہوں نے ٹریگر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں ان سے گورنمنٹ کی ایگریمنٹ ہے کہ جب یہ 3 مہینے کا کرائسس پیریڈ آتا ہے, دسمبر سے لے کے فیبرری تک زیادہ ہوتا ہے, مارچ میں کم ہوتا ہے, اس دوران وہ گیس نہیں استعمال کریں گے. اگر یہ ایگریمنٹ کو یہ نومبر سے ہی کہہ دیتے کہ جی آپ آ جائیں, تیار ہو جائیں, اسٹاپ یوزنگ گیس, تو دسمبر میں یہ اتنا بڑا کرائسس نہیں آتا اور جنوری میں معاملات اتنے خراب نہیں ہوتے. ٹوٹل آپ کی سپلائی جو ہے سردیوں میں 4000 ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ آپ کی 6000 ہی رہتی ہے. تو پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گھر کے صارفین کو گیس ملنا چاہیے, گیس ملنی چاہیے. دوسری ہے کہ گاڑیوں کو ملنا چاہیے, گاڑیوں کو, پھر انکلوڈنگ دا پبلک, اس کے بعد انڈسٹری کی بات. یہ جو میں بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ سے جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی بڑی انڈسٹریز سے ہے. بالکل.
اور وہ ایگریمنٹ ہے اور گورنمنٹ کو صرف انفورس کرنا پڑتا ہے اس کو. چھوٹے چھوٹے جو انڈسٹریز ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اچھا آپ گیس کے سلسلے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے یہاں سبوٹاج بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک میجر سبوٹاج ہوا ہے اس شکارپور کے پاس, بہت بڑی گیس پائپ لائن آپ کو اڑا دی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی مزید ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اور اسٹوری ہے, یہ بھی آپ دیکھیں. ابھی شوگر کے حوالے سے بات کی تو ویٹ کے حوالے سے میرے پاس ایک اسٹوری ہے, میں چاہتا ہوں شیئر کروں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر بات کریں گے کہ جو خشک موسم ہے جو اس کی وجہ سے 20 لاکھ ٹن جو ہے گندم ضائع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ کھاد مہنگی ہونے سے دیگر فصلیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز, اور 100 ارب خسارے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. یہ ایک رپورٹ ہے جو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ موسم خشک رہنے اور جنوری میں بھی بارش نہ ہونے کی صورت میں 15 سے 20 لاکھ ٹن گندم ضائع ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ قیمت میں بیش بہا اضافے کی وجہ سے کھاد کے استعمال میں 30% کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے چنے, سرسوں, آلو اور بیشتر پھل اور سبزیوں کی پیداوار بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں. ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جو کنولا کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. پانی نہ ہونے کے باعث رواں سال سورج مکھی کی بوائی نہیں ہو سکی. ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک موسم کے باعث ربی کی فصل میں 100 ارب روپے خسارے کا خدشہ ہے. یہ رپورٹ ہے طارق صاحب, یہ خشک موسم اور یہ بارش کا نہ ہونا یہ بہت بڑا ایک فگر ہے کہ 100 ارب خسارہ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے صرف ویٹ اور دوسری فصلوں کے اوپر اور کھاد کے مہنگے ہونے کی وجہ سے. اس پہ ہم کیا کمنٹ کریں, لیکن وہ اس میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ کھاد مہنگی ہونا بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کا چلے نہ ہونا تو وہ ہے. کھاد کا وہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی تھی, لیکن وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ گیس کا جو شارٹیج ہے وہ آ کے کھاد کے اوپر. اچھا, گرمی کے سیزن میں کچھ جو پانی آپ کا ضائع ہو جاتا ہے, جس کے اوپر ہم نے کافی پروگرام کیے کہ آپ کے پاس سیلاب آتا ہے اور پانی آپ کے پاس ایک جگہ جمع ہوتا ہے, اس کے اوپر تو بڑی لمبی بحث جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں کہ پانی کو ریسٹور نہیں کیا جاتا اور پھر وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ہر سال اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں. اب کیونکہ نیا سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہے, فصلیں جو آپ کی کھڑی ہوئی ہیں, اب یہ خشک موسم کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے ہونے کے لیے جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کہ بارش ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے کراچی میں تو ہلکی پھلکی بارش ہوئی سر, کراچی کی بارش اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکے. جہاں پر یہ فصلیں لگائی جاتی ہیں وہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو بارش ہے وہ ہو جائے, ورنہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے جو ویٹ کے اوپر اور دوسری فصلوں کے اوپر ہو جائے گا. پھر پاکستان کی اکانومی جو پہلے سے ہی سفر کر رہی ہے, جس کے حوالے سے آپ اور میں صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں, کچھ بورنگ بڑھ گئی ہیں, کچھ اس طرح کی, لیکن اگر اس طرح کے پرابلمز ہوں گے تو یقیناً ایک بہت مشکل سچویشن ہو جائے گی. اکنامکلی جو ہے اس کی بہت جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ اکانومی پہ پڑیں گے. طارق صاحب میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آپ مزید جو ہے ویٹ کے جہاں تک آپ نے بات کی جی, وہ یہ تو جو قدرتی ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. گورنمنٹ کی ہم تو اللہ میاں کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن گورنمنٹ کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہونی چاہیے قوم کو, کہ ہمارے یہاں کا 25% پھل ضائع ہو جاتا ہے, بالکل 20% چاول, 20% گیہوں ہر سال ہم بڑے مزے سے تباہ کرتے ہیں بالکل ایز اے قوم. یہاں سائلوز نہیں ہے, یہاں یہ اویئرنیس نہیں ہے بزنس مینوں کو کہ اسٹیل کے سائلوز ہونے چاہیے جو بڑی تیزی سے بڑے انیکسپینسولی بن سکتے ہیں. بالکل. جب آپ گیہوں کے سیزن کے بعد جائیں گے, اپریل کے بعد اگر پنجاب جائیں, سندھ جائیں, آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا کہ ہماری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے بے انتہا گیہوں خریدتی ہے, بالکل ایٹ ویری ہائی ریٹ. ابھی تو انہوں نے 100 اور بڑھا دیا. اور اس کو کیا کرتی ہے, وداؤٹ اینی پلیٹ فارم, وداؤٹ اینی تھنگ, ایک ترپال نیچے بچھایا اور اس کے اوپر گیہوں رکھ دیا, اس کے اوپر ایک ترپال ڈال دیا, انہوں نے کہا جی بس کام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں سے زیادہ جو بارشیں ہوتی ہیں, چوہے آتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کا کیونکہ انوالومنٹ ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور یہ وہ, اس کے نعرے لگا دیتی ہے, پکڑ لیتی ہے لوگوں کو, پرائیویٹ سیکٹر اس میں داخل نہیں ہوتا. ادروائز ہر انسان پاکستانی جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے کچھ نہ کرے, یہ جو 20-25% کا ہمارے یہاں کا ضیاع ہے اس کو روک لے, تو وہی بہت بڑی چیز ہے. وہ خود بھی بہت اچھا پیسہ کما سکتا ہے. مثال کے طور پر پھل کی جو سے میں نے بات کی, گورنمنٹ جو کارٹل بنائے ان تمام چیزوں کو, گورنمنٹ کیوں انوالو ہوتی ان چکروں میں جب آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ میری فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں اسٹوریج کیپیسٹی کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے, پنجاب والوں سے ہوئی ہے, میں نے کہا بھائی آپ کیوں خریدتے ہو جب آپ کے پاس سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ کہ ان سے پوچھے آپ جا کے کہ جی آپ کے پاس رکھنے کی جگہ کتنی ہے, وہ کہیں گے 100.
اور آپ نے خریدی کتنی 300 خریدی. 300 کیوں خرید لیا آپ نے 300؟ 100 ہی خریدتے آپ. یا تو 300 کا اسٹوریج بنا لیں آپ, دنیا بھر میں ہوتا ہے. بالکل. اب سائلوز بنوا لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے تو مینجمنٹ نہیں ہے تو یہ نہیں. اگر آپ سے خود نہیں ہوتا تو لیٹ ادر پیپل ڈو دس, لیٹ پرائیویٹ سیکٹر ڈو دس. پیسے بہت ہیں یہاں لوگوں کے پاس. سب سے یہ کہا جائے کہ جی آپ جائیں زیارت چلے جائیں آپ, وہاں ایک آپ اسٹوریج بنا لیں کہ جو پھل جیسی نکلے اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس, پورے سال اس کو سلولی آپ ڈسٹریبیوشن کرتے رہیں. اگر آپ ملتان میں ہیں تو آپ گیہوں چاول کو بچانے کے لیے سائلوز بنا لیں, آپ کو اچھی خاصی ریٹرن ملے گی. 50% انکریز ہر حال میں پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, تو ایک سوال میں اور جاتے جاتے آپ سے چاہوں گا کہ آج کر لوں. کل بھی میں نے اپنے ایک مہمان کے ساتھ یہ سوال کیا تھا کہ اگر پاکستان میں تمام اداروں کو اگر آزاد کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو سب سے پہلے آزاد کیا جائے, جس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, جس کی وجہ سے تمام ادارے باقی جو ٹھیک ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کو آپ کریں. ٹھیک ہے جی. جب نوٹ نہیں چھپے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں. اچھا, میرا بھی جواب یہی تھا کہ پہلے اسٹیٹ بینک کو جو ہے اسٹیٹ بینک اگر خود مختار ہو جائے, اس پہ کوئی پریشر نہ آئے, جیسے ابھی پھر انہوں نے نوٹ چھپوا لیے اس سے, تو یہاں مہنگائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. دنیا میں جہاں جا رہا کہیں مہنگائی نہیں ہوتی, الٹی قیمتیں سلو نیچے جا رہی ہوتی ہیں ڈیو ٹو کمپٹیشن. تو مہنگائی کی جو 90-95% وجہ پاکستان میں ہے وہ ہے نوٹ کا زیادہ ہونا. جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا, جو بنگلہ دیش ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 14 بلین نوٹ ہوتے تھے. 2 سال کے بعد ان سے الگ ہونے کے بعد ہمارے پاس 22 بلین نوٹ ہو گئے. ہونا کتنا چاہیے تھا اس کو ہونا چاہیے تھا 11 بلین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آدھی اکانومی آپ کی چلی گئی تو 6 بلین پہ آپ کو لیا جانا چاہیے تھا. اگر آپ بہت بڑھاتے بھی تو 7 بلین ہونا چاہیے تھا, آپ کے پاس 21 ہو گیا. تو اسی تناسب سے قیمتیں یہاں بڑھ گئیں. آج کتنے نوٹ ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً 2000 بلین ہے. 2000 کیا 2000 بلین کی جسٹیفیکیشن ہے؟ بالکل ہے. اس پہ سے 1200 بلین تو چھاپ کے انہوں نے حکومت کو دے دیا, جس میں 300 بلین وہ ہے جو کموڈیٹی آپریشن ہے, جو میں نے گیہوں اور کی بات کی. بالکل وہ ریپے ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس پیسے سے انہوں نے جو چیز خریدی وہ چیز ہی غائب ہو گئی, یعنی وہ گیہوں سڑ گیا, تو وہ واپس کہاں سے آئے گا؟ یا اس کو ان کو کم قیمت پہ بیچنا پڑ گیا. تب بھی مطلب وہ جو ادارہ جو خریدتا ہے گورنمنٹ کا, اس کو اتنے ہیوی لاسز ہوئے پچھلے 2-3 سال سے کہ وہ جو اسٹیٹ بینک سے لون ہر سال وہ ری پے کر دیتا تھا, وہ نہیں کر پایا. تو یہ 1200 بلین میں وہ کموڈیٹی آپریشن کا بھی عنصر شامل ہے. تو اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیں اور اسٹیٹ بینک کہے کہ سوری جی نا, ہم نوٹ چھاپیں گے نہیں کسی حال میں, ہم ایگزیکٹلی اتنی ہی نوٹ چھاپیں گے جتنی معیشت کی گروتھ ہوگی. آپ ہمیں پروجیکشن بتائیں کہ گروتھ کتنی ہونے والی ہے پر کوارٹر. ٹھیک ہے, سال کی بات نہیں ہونی, لیکن حکومت کو قرضہ چاہیے ہوگا تو پھر کمرشل بینک کے پاس جائیں, بانڈ ایشو کریں, دنیا میں بھیک مانگیں, نیشنلائزیشن کر لیں, لوگوں کی جائیداد چھین لیں. بہت طریقے, پہلے بادشاہ ایسا کرتے تھے, جائیداد چھین لیتے تھے. طارق صاحب, آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیا, اور یہاں اتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کی کچھ زیادہ چھین لیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے طارق صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن جب ہوتی رہے گی اور تمام نیوز کو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے آنے والے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام مارننگ شاؤٹ. یہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں جو ہے وہ ضرور آگاہ کرتے رہیں, اور اپنی فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں live.wire@businessplus.tv پر. کل انشاءاللہ شامل ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے. محمد یاسر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.